آج کل کے اس زمانے میں جب بچہ ایک سکول میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت بچے کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے کیا حاصل کرنا ہے, بچے کے ماں باپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے میں نے کیا حاصل کرنا ہے, اور ادارے کے ذہن میں کیا ہوتا ہے جو کہ اس بچے کو ہم نے کیا بنانا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. بچے کے ماں باپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس ادارے میں داخل کرانا ہے جہاں 1100 میں سے 1048 نمبر آئیں, اور اسکول کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ اس طریقے سے پڑھانا ہے کہ جب اگلے سال ہم چوکوں کے اوپر بڑا بورڈ لگائیں تو ہمارے بچوں کی تصویریں بہت زیادہ ہوں کہ اتنے لوگ میڈیکل کالج میں چلے گئے, اتنے انجینئرنگ چلے گئے, اتنے لمس میں چلے گئے. اور ماں باپ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کا نمبر کیوں نہیں آئے, اور یہی ادارے کا پرابلم ہوتا ہے, اور یہی اس بچے کا پرابلم ہوتا ہے, اور یہی پورے معاشرے کا پرابلم ہوتا ہے. لہٰذا ایک بچہ جس کے 1048 نمبر 11 میں سے آئے ہیں وہ تعلیم یافتہ ہے اور اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے گا. ایک بچہ جس کے 1020 نمبر ہے وہ غیر تعلیم یافتہ ہے, اس کا کچھ نہیں بن سکتا. یہ ٹوٹل اداروں کی یارڈ سٹک بن گئی کردار کی تشکیل کی. اس سارے میں کردار کہاں گیا؟ جب ہم نے کسی ادارے کی کامیابی کا معیار یہ بنا لیا کہ اس جو کون سی مشین سے نمبر زیادہ نکل کے آتے ہیں اسی کو ہی مین ٹارگٹ بنا لیا, اور اسی کی بنیاد کے اوپر بچے کی گریڈنگ اور سکسیس کو ہم نے گیج کر لیا, تو سارے ادارے ظاہر ہے اسی نمبر بنانے کی مشینوں کی طرح ہی ایکٹ کرنا شروع کر دیں گے. اسی لیے اداروں کے نام وہ اکیڈمیز بن گئے, اس لیے کہ وہ نمبر بنانے کی مشینیں بن گئی. ٹھیک ہے, اچھا تو ان ادر ورڈز جو تعلیم یافتہ ہونے کا معیار ہے وہ صرف یہ ہو گیا کہ کس کے پاس میموری زیادہ ہے, کس کی یادداشت بہت زیادہ ہے. ہم نے اس کو 15, جیسے ہم میڈیکل میں کہتے ہیں 15 چیزیں بتائیں, اگر دائیں طرف پیٹ میں درد ہو تو اس کی 15 ریزنز ہیں, تو کسی نے 15 میں سے 15 بتا دیں تو اس کو 15 میں سے 15 نمبر مل گئے. کسی نے 12 بتا دیں تو اس کو 12 میں سے یعنی 15 میں سے 12 نمبر مل گئے. کسی نے 10 بتا دیں تو اس کو 10. تو لہٰذا ہم نے صرف میموری کو ہی ایجوکیشن کہہ دیا, اور جس کی میموری زیادہ ہے اسی کو ہم نے زیادہ کردار والا کہہ دیا, اور میموری اور کردار کو آپس میں گڑبڑ کر دیا. لہٰذا جس سکول میں سے 15 بچوں کا میڈیکل یعنی 30 کی کلاس میں سے 20 کا میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ میں داخلہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے 20 لوگوں کی اچھی کردار سازی کر دی. لیکن یہی وہ کنفیوژن ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ایجوکیشن کے جو 4 مین ڈومین ہیں ان میں سے میموری صرف 10% کا ڈومین ہے, یعنی یادداشت. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ادارے سارے کے سارے یادداشت کے گرد ریوالو کر رہے ہیں. ہمارے پڑھانے کی سٹائل, ہمارا انسٹرکشنل سٹریٹجی اور ہماری اسیسمنٹ سٹریٹجی جو ہم نے امتحان لیتے ہیں وہ بھی ہمارا یادداشت کا ہی امتحان ہوتا ہے. جبکہ ایجوکیشن کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ کے اندر جو فرق ہے 10% فرق اس بات کا ہے کہ اس کی میموری میں کیا فرق ہے. جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ سکل کا ہے کہ اس کو سکلز آتی ہوں, وہ باقی لوگوں کی نسبت ہنرمند ہو, اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہو. ان 3 چیزوں کو بہت عرصے تک تعلیم یافتہ ہونا سمجھا جاتا رہا کہ کوئی آدمی جس کا جو نالجیبل ہے, جو سکلفل ہے اور جس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے وہ تعلیم یافتہ آدمی ہے. لیکن ہمیں ابھی کچھ عرصہ پہلے پتا لگا ہے کہ ان ساروں کی روشنی میں ایک چوتھی چیز اگر ڈیولپ نہ ہو تو وہ آدمی تعلیم یافتہ نہیں کہلائے گا. وہ چوتھی چیز بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ سڑک پہ ایک آدمی جا رہا ہو اور وہ ایک کار میں بیٹھا ہو, اور وہ شخص جو کار میں بیٹھا ہو وہ آپ کے سیالکوٹ کا سب سے بڑا وکیل ہو, یا سیالکوٹ کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہو, یا سیالکوٹ کا سب سے بڑا انڈسٹری کا مالک ہو, اور اس کی کار کے اندر جو کہ نئی کار تھی کوئی ہونڈا سیوک یا وٹ ایور, اس کے اندر آ کے ایک موٹر سائیکل ٹکرا جائے. اچھا ایک اور کار ہے جس میں ایک آدمی ہے سادہ سا, جس کی کوئی یعنی چھوٹی گاڑی ہے, اس کا چھوٹا سا کوئی کاروبار ہے, دھوبی کا کاروبار ہے فار ایگزامپل, اس کے اندر آ کر ایک موٹر سائیکل ٹکرا گیا. مجھے بتائیں یہ جو پہلی کار میں بیٹھے تھے یہ موٹر سائیکل ٹکرانے پر باہر آ کر ان کا رویہ کیا ہوگا, اور وہ جو سادہ سا آدمی ہے اس کا کیا رویہ ہوگا؟ وہ جب وکیل باہر نکلے گا تو وہ موٹر سائیکل والے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اور یہ سادہ سا آدمی کیا سلوک کرے گا؟ ہم چونکہ آمنے سامنے نہیں بیٹھے تو میں آپ کے ریاکشن کو دیکھ نہیں سکتا, لیکن میں جب بھی یہ سوال پوچھتا ہوں ورک شاپ میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو بظاہر پڑھا لکھا آدمی نکلے گا نا وہ زیادہ ہوسٹائل ہوگا, وہ آ کے سب سے پہلے تھپڑ مارے گا اس کے منہ پر. کبھی آپ نادرا کے دفتر میں جائیں, نادرا کا ہیڈ میرا ایک دوست ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ لوگ وہ تنگ کرتے ہیں جو کار پہ آتے ہیں جنہوں نے سوٹ پہنا ہوتا ہے اور بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ لائن میں کھڑے نہیں ہونا چاہتے.
باقی لوگ شریف بیچارے 2-2 گھنٹے لائن میں کھڑے رہتے ہیں. لیکن کوئی ایک بندہ آئے گا کہتا ہے السلام علیکم, مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں, اور ساتھ اس نے اس طرح کا سوٹ ووٹ, وہ کہے گا میں لائن میں لگنا ہی نہیں چاہتا. ان ادر ورڈز ہم نے اس کو نالج دیا, ہم نے اس کو اسکل دی, ہم نے اس کو ایٹیچیوڈ بھی دیا, لیکن ایک چوتھی چیز مسنگ ہو گئی جس کی وجہ سے تعلیم نے اپنا مقصد ہی پورا نہیں کیا. یعنی ایک آدمی جو میٹرک پاس ہے وہ ایک خاص قسم کا آدمی ہونا چاہیے نا, وہی جب ایف اے پاس کر لے تو اس میں کسی چیز کا اضافہ ہونا چاہیے, اور جب وہ بی اے کر لے تو کچھ اور چیزوں میں اضافہ ہونا چاہیے, جب وہ ماسٹرز کر لے تو اس میں کسی اور چیز کا اضافہ ہونا چاہیے. وہ جو ایک چیز جس میں اضافہ ہونا چاہیے وہ اصل میں ڈٹرمن کرے گی کہ کون آدمی کتنا بڑا تعلیم یافتہ ہے. دیکھیے جب آدمی 8ویں میں تھا تو مضمون لکھے, علامہ اقبال پہ مضمون لکھے, اس نے ایک صفحے میں علامہ اقبال پہ مضمون لکھا. جب وہ 10ویں میں گیا تو پھر مضمون آیا, علامہ اقبال پہ مضمون لکھا, اب اس نے 2 صفحے کا مضمون لکھا. جب وہ ماسٹر میں گیا, ماسٹرز کے, تو اس میں بھی علامہ اقبال کے اوپر اس نے ایک پورا تھیسس لکھ دیا. تو کیا علامہ اقبال کے بارے میں میموری کو اضافے کا مطلب تعلیم یافتہ ہونا ہے؟ وہ جو چوتھی چیز جو یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں, اس کا نام ہے ویلیو سسٹم, اس کا نام ہے اقدار. اگر کوئی بھی ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم صرف, انفارچونیٹلی ہمارا تو ایجوکیشن کا سسٹم صرف میموری, فلاں ملک کا دارالحکومت کون ہے, نیوٹن کے 3 لا کیا تھے, بوہر کا ماڈل کیا ہے, آئنسٹائن کی تھیوری کیا ہے, وہ تو میموری ہے, میموری صرف میموری. اور اس کے بعد سکلز ہے, اور اس کے بعد رویہ ایٹیچیوڈ ہے, اور آخر کے اندر جو ان تینوں کے بننے کی وجہ سے جو چیز بنے گی اس بننے کا نام ہے ویلیو سسٹم. اور اگر ہمارے تعلیمی ادارے, اور اس ویلیو سسٹم کا کیا مطلب ہے؟ اقدار. اقدار کا کیا مطلب ہے کہ اس بندے کے نزدیک صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, کس بنیاد پر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آدمی بڑا ہے, اور کس بنیاد پر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آدمی چھوٹا ہے, کس بنیاد پر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کام صحیح ہے, کس بنیاد پر یہ فیصلہ کرے گا کہ آدمی یہ کام غلط ہے. یہ جب ہم ڈٹرمن کریں گے, جب ہم یہ تمام چیزیں ڈٹرمن کر لیں گے, تو ان ڈٹرمن کرنے کی وجہ سے جو پروڈکٹ پیدا ہوگا اس کا نام ہوگا با کردار انسان. اور یہ وہ ہوگا جو کہ انسانیت کو آگے لے کے جائے گا, اور یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کی وجہ سے انسانی شعور ترقی کرے گا. یہ کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے.